جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں پشاور کے جناح پارک میں، اور یہاں پر جو سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں، یہ پورے خیبر پختونخوا سے پرائمری اسکول ٹیچرز ہیں جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آج ان کے دھرنے کا 5واں دن ہے۔ مطالبات ان کے جو بیسک مطالبات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ بنیادی پے اسکیل جو ہے وہ 12 سے 15 کر دیا جائے، اور جو اس کے بعد جو اسکول پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو 16 اور 17 دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پینشن میں اصلاحات کے نام پر پروونشل گورنمنٹ کٹوتی کر رہی ہے، اس پر ان کے تھوڑے سے تحفظات ہیں کہ یہ فی الفور واپس لی جائے، اور اس کے ساتھ ان کے دیگر مطالبات بھی ہیں۔ ایڈہاکزم کا محکمہ تعلیم سے یہ خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن اب چونکہ 6 اکتوبر کو جب انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو اس پر پروونشل گورنمنٹ کہہ لیں یا خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے ان کی جانب سے شیلنگ لاٹھی چارج کیا گیا تھا، اور ان کی قیادت کو گرفتار کیا گیا تھا۔ قیادت کے ساتھ 214 ایسے اساتذہ تھے جن پر تھانہ شرکی میں FIR بھی درج کی گئی تھی، مختلف دفعات لگائی گئی تھی۔ اب ان کا جو اہم اور پہلا مطالبہ ہے کہ ہماری صوبائی قیادت سمیت جتنے بھی ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مطالبہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس دن جب 6 اکتوبر کو پروونشل حکومت کے ساتھ صوبائی وزیر تعلیم شاہرام ترکئی کے ساتھ ان کے ٹیبل ٹاک جاری تھی، تو اس وقت شاہرام ترکئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سیکٹری ایجوکیشن متصف باللہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ڈائریکٹر ایجوکیشن بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے عمائدین بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور معاملہ جو تھا جس کو خود بھی گورنمنٹ بھی تسلیم کر رہی ہے کہ کافی حد تک طے پا چکے تھے معاملات، تو پھر کس کے کہنے پر پولیس نے ان پر شیلنگ کی؟ ان کا اب یہ مطالبہ ہے کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور جس کے کہنے پر یہ شیلنگ کی گئی ہے ان کو سامنے لانا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ٹیچرز موجود ہیں، میں چاہوں گا ان سے بات کروں۔ میرے بھائی، آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ میں متنی سے آیا ہوں، کوارٹر روڈ متنی سے۔ اچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ عمران خان نام ہے، اور PhD ٹیچر ہوں۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ صبح سے یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھانے وانے کا انتظام ہے؟ نہیں، کھانے کا تو وہ خود کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور واپس سے آتے ہیں، اور تقریباً 5 دنوں سے سب ٹیچر ہمارے سرکل کے، ہمارے علاقے کے اور سبھی علاقوں سے 5 دن ہوئے، اور روزانہ کے بنیاد پر آتے ہیں صبح اور شام تک یہاں ہی رہتے تھے۔ اچھا، جو دیگر اضلاع سے آئے ہوئے ہیں، دیر، سوات، بنیر، تو وہ لوگ یہیں پر رہ رہے ہیں رات کو؟ جو جن کے رشتہ دار ہیں یہاں یا جن کے دوست ہیں تو وہ اسی کے ساتھ وہاں بیٹھکوں میں، حجروں میں چلے جاتے ہیں۔ بعض اساتذہ اس طرح ہیں کہ وہ یہاں دوسرے اسکولوں میں، دوسروں اساتذہ کے ساتھ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، اور اکثر ایسے بھی ہیں کہ وہ یہاں ہی رہتے ہیں، یہاں میدان میں ہی۔ کب تک آپ کا دھرنا جاری رہے گا؟ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک صدور اور دوسرے اساتذہ کرام جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا نہیں کیا جاتا، اور جب تک ان کے سب کیس ختم نہیں کیے جاتے تب تک ہم یہیں رہیں گے۔ دھرنا جاری رہے گا اور ہم یہیں پر رہیں گے۔ کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں چاہوں ان سے بات کروں۔ السلام علیکم بھائی جان، آپ کا تعارف؟ جی، میرا نام شہریار ہے، مردان سے تعلق ہے، اور پرائمری اسکول ٹیچر ہوں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، مردان تو بڑی دور جگہ ہے، آپ آج 5واں دن ہے، یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے رات گزارتے ہیں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں، یہ ہماری جو حکومت ہے ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ اساتذہ ہے جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے آئے ہوئے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی کرپشن ہم نے کیا ہوا ہے اور اس کو چھپانے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہوئے یا اس کا خاتمہ چاہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم صرف اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے مطلب یہاں پر کوئی آ ہی نہیں رہا، ہمارے مطالبات جو ہے وہ سن نہیں رہے، کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہمارے قائدین کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس میں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، 5 دن سے جو بچے سفر ہو رہے ہیں، مطلب اسکولوں میں کلاسز نہیں لگ رہی، ہم نے پچھلے سال دیکھا کرونا تھا، تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اس سے۔ ابھی 9ویں کا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے پشاور بورڈ کا اور مردان بورڈ کا، تو 50% بچے بچیاں فیل ہو گئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے، بچوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل سر، آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ اس میں بچوں کا بہت ہی نقصان ہو رہا ہے، اور یقین کرے اس بات کا دکھ آپ سے زیادہ مجھے ہے، کیونکہ یہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح ان کو مینیج کرتا ہوں، کس طرح ان کو لے کے آتا ہوں، کیونکہ یہ تو ایوان بالا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اس کا نہیں پتا کہ یہ جو بچے ہیں ان کو ہم گھروں میں جا کے گھروں سے اسے لے کے آتے ہیں، اسکولوں میں بٹھاتے ہیں، اور یہ بچے جب مطلب اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے تو پھر اگلے دن پھر ہم جاتے ہیں اور ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ ان کو لے کے آؤ، اور خود لے کے آتے ہیں۔ میں خود بذات خود میرے ساتھ جو کلاس ہے وہ نرسری کا ہے، اس میں 100 میرے ساتھ جو ہے مطلب اسٹوڈنٹس ہے، تو اب آپ خود سوچیں کہ 5 دن ہو گئے یہ بچے جو ہے اسکول سے باہر ہے، اب 5 چھٹے دن اگر لیٹ سپوز وہ اسکول آتے ہیں
تو آپ مجھے بتائیں اس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس حاضر ہوں گے؟ تو بہت ہی نقصان ہو رہا ہے، یقین کریں مجھے بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا۔ مجھے سر دوسری بات بتائیں، آپ نے کہا ہے کہ میرے پاس 100 بچے ہیں کلاس میں، تو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا ایک یہ بھی انیشیٹو تھا کہ ہم ماڈل کلاس رومز بنا رہے ہیں نرسریز کے لیے، تو کیا وہ آپ کے اسکول میں نہیں بنا؟ نہیں سر، ایسے ہمارے اسکول میں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے کہ کوئی ماڈل کلاس روم نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہوں گا ان سے بات کروں۔ السلام علیکم میرے بھائی، آپ کا کیا نام ہے؟ پیر مستجاب خان میرا نام ہے اور میں PCHT ہوں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی تخبائی سے آیا ہوں۔ تخبئی سے آئے ہیں، اچھا تو آپ کے مطالبات اب کیا ہیں اب اس ٹائم پر؟ جو پہلے تو آپ کے مطالبات تھے وہ تو تھے، اب اس ٹائم پر آپ کیا مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے جو وہ فوری طور پر ایکسیپٹ کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے صدر صاحب اور جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اتنی بے حسی اور سنگدلی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ جو بڑی بڑی دیواریں ہیں اور قلعے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں 100 سال کی بھی بات نہیں کرتا، میں 500 سال کی بھی بات نہیں، 75 سال پہلے یہاں فرنگی تھا، وہ ان سے زیادہ جابر اور بے حس تھا، اور یہ جو باخر جو انتظامیہ انہوں نے کڑی کی ہے اور یہ جو تشدد کیا ہے اساتذہ کے خلاف، یہ اس ملک کے قانون کے نہیں، یہ سن 35 کے ایکٹ کے تحت انہوں نے کیا ہے۔ اگر اس ملک میں اس ملک کا قانون ہوتا تو شاید یہ اس قسم کا رویہ وہ اختیار نہ کرتے۔ میرے ساتھی نے بات کی کہ میرے پاس 100 بچے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی جو تعلیمی اصلاحات ہیں ان کی میں آپ کو ایک سادہ سی، میرے اسکول میں صرف 2 کمرے ہیں، ہم 2 اساتذہ ہیں اور ہم 6 کلاسوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور اسٹرینتھ کتنی ہے؟ اسٹرینتھ 45 50 54 57، اس کے مطلب ایک کلاس میں 10 بچے ہیں، کسی میں 11 بچے ہیں، اس طرح ہے، لیکن مضامین ان کے یکساں ہیں۔ آکے آپ کے کلاس میں 40 بچے بیٹھے ہوں یا 4 بچے بیٹھے ہوں، استاد نے ہر مضمون کو اتنا ہی وقت دینا ہوتا ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو آپ وہ بالکل خانہ پوری کرتے ہیں۔ تو اتنی بے حسی میرے خیال میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دی۔ ہم کبھی بھی یہاں سے نامراد نہیں گئے، کسی بھی شکل میں ہم آئے، کسی بھی حوالے سے ہمیں یہاں عزت دی گئی، ہماری بہت سی باتیں مانی گئی، لیکن یہ جن دیواروں پر اور یہ قلعوں پر یہ ناز کرتے ہیں، یہ چند دنوں کی باتیں ہیں، یہ یہاں نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب تو ان کو اساتذہ کی دعائیں لگی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج کا دن آپ یاد رکھیں، یہ اتنے رسوا ہوں گے کہ ان کے لیے جو دل میں ہمدردی بھی تھی، وہ انسانیت، وہ پختون والی ساری ان کو روایت کو انہوں نے پامال کر دیا ہے۔ اچھا سر، میرے ساتھ ایک اور ٹیچر ہیں جو کہ کافی دور سے آئے ہوئے ہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا بھائی اپنا تعارف کرائیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ذاکر احمد ہے اور میں بنیر سے آیا ہوں۔ بنیر سے آئے ہیں، اچھا تو خرچہ بھی کچھ ہوا ہوگا آنے پر، یہاں پر رہ رہے ہیں اس پر بھی خرچہ ہوتا ہے، تو اسکول بھی بند ہیں، تو ایسے نہ کہ آپ کی تنخواہیں کاٹ لیں سرکاری ملازمین کی گورنمنٹ، تو پھر کیا کرو گے میرے بھائی؟ لازمی بات ہے، بہت دور سے آئے ہیں، خرچہ بھی ہوتا ہے، یہاں کھانے پینے کا بھی ہوتا ہے، رہائش کا بھی ہوتا ہے، لیکن اپنے مطالبات کی منظور ہونے تک ہم یہی رہیں گے، خرچے کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے مطالبات کے منظوری تک ہم یہاں رہیں گے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اساتذہ کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ صبح بھی میں یہاں پر آیا تھا تو وہاں اس وقت اتنی زیادہ تعداد نہیں تھی، اور اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بھی لوگوں کا آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ جو PTM کے سربراہ ہیں منظور پشتین، وہ بھی یہاں پر آ گئے ہیں، تو چاہیں گے کہ ان سے بھی تھوڑی سی بات کریں۔ السلام علیکم سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے آپ اس کے خلاف پہنچتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں، کیا کہیں گے معماران قوم پر کیپٹل سٹی پشاور میں جو لاٹھی چارج کیا گیا؟ پروونشل گورنمنٹ خود یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی ایما پر یہ ہوا جبکہ مذاکرات جاری تھے۔ میرے خیال میں ہمارے اساتذہ ہیں، ہم خود سارے شاگرد ہیں ان اساتذہ کے، جب معمار قوم ہی یہاں پر مظلوم طبقہ ہوگا پھر اس قوم کو نکالے گا کون؟ سب سے پہلی اور بنیادی ترجیح جو ہونی چاہیے وہ اساتذہ کے لیے اور طالب علموں کے لیے۔ جب ہماری تعلیمی نظام مضبوط ہو تو سارا نظام مضبوط ہو جائے گا۔ تعلیمی نظام مضبوط ہو، مضبوط انجینئرنگ، قابل ڈاکٹر، قابل انجینئر، قابل سب کچھ قابل ملیں گے۔ اگر اساتذہ کے ساتھ یہ ہو تو شاید پھر سارے حوالے کمزور پڑ جائیں گے۔ جو اساتذہ کا دھرنا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس میں لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اور لوگ بھی آتے جا رہے ہیں، میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ
काफ़ी बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इस धरने में शरीक हो रहे हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन जो हैं वो भी आए हैं, उन्होंने भी इज़हार यकजहती किया है टीचर्स के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस चीज़ को बावर कराने की कोशिश की है कि इनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया जाए और किसी भी तौर मेमारान कौम पर कुव्वत का इस्तेमाल ना किया जाए। ये मेरा आज का वीलॉग था, मेरे साथ रहिए, किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।